یہ سورہ اسراء کی ایک آیت ہے جس میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ کی نماز قائم کیجیے، نماز پڑھا کیجیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر کے بعد سے رات کی تاریکی تک۔ اس طرح سے 4 نمازوں کا تذکرہ آ گیا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی پڑھی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے جانے کے قریب ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں، تو اس تناظر میں وہ بہت اہمیت کا حامل وقت ہے۔ حضرات، نماز دین کا اہم ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، نماز تمام پریشانیوں اور تمام غموں کا علاج ہے، نماز سکون دل بھی ہے اور راحت جان بھی ہے، نماز بیماریوں سے شفا بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے، نماز وہ ہے کہ جس سے انسان برائیوں سے اور بے حیائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کے کرنے سے انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، معراج حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہو، تو پھر سجدے میں پڑ جاؤ، نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کا یہ قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلا کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں دین کے جو ارکان ہیں وہ تمام اسی زمین پر جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت نے بھیجے، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر اسے بلا کر دیا، تو اس سے اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز وہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ نماز کیا حال ہے، کتنی نمازیں ادا کی، کتنی نمازیں چھوڑی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ان کا مشہور جملہ ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو ایک آرڈیننس شاہی حکم جاری کرتے تھے اور کہتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز کا اہتمام ہے۔ فمن ضیعها فهو اضيع لما سواها، جو نماز کو برباد کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا، تو دنیا کے سارے معاملات کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز ایک پیمانہ ہے، نماز ایک میزان ہے، نماز ایک کسوٹی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی سرگرمیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کسی حال میں معاف نہیں کیا ہے۔ انسان اگر بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر سفر میں ہے تو سفر کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر جنگ و جدال کی کیفیت ہے، ناگفتاب حالات ہیں، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری وقت آ جائے جس میں انسان اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ نماز جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے دو رخ ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہر آدمی اس کو برتتا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو اس نماز کا ہے جو اندرونی ہے، باطنی ہے۔ نماز کے جو 2 پہلو ہیں اس سلسلے میں یہ بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کہ انسان جب نماز پڑھے تو یہ سوچ اور سمجھ کے نماز پڑھے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خشوع و خضوع اور وہ اہتمام، چاہے ظاہری اہتمام ہو چاہے باطنی اہتمام ہو، اس کا بہت زیادہ ہوگا، اور نماز میں کوئی غلطی اور کوئی فرگزاشت نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہری طور پر جو آداب ذکر کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان پاکی کا اہتمام کرے،
طہارت کا اہتمام کرے، اور طہارت میں بھی وضو کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضو کی تلقین فرمائی، یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کا ایک ظاہری ادب یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے آئے تو عمدہ کپڑا، اچھا کپڑا لباس پہن کے آئے، اچھی پوشاک سے کر کے آئے، یہ نہیں کہ کسی بھی عام لباس میں آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی حکم دیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے اپنی زینت کا، آرائش کا اہتمام کرو، عمدہ لباس کا اہتمام کرو۔ اسی طرح سے نماز کے سلسلے میں یہ بھی ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب نماز کا اہتمام کر رہا ہے تو جماعت کے ساتھ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو پھر اس کی نماز اعلیٰ اور دوبارہ ہو جائے گی اور بہت بڑھ جائے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جب جماعت سے نماز پڑھے گا تو جماعت کی نماز کی برکتیں 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان صفوں کا اہتمام، صفوں کے اندر جو خلے ہوتے ہیں، جو خلا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کرے۔ صفوں کی درستگی بھی یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کیا تم اس طرح صف بندی نہیں کرو گے جس طرح سے ملائکہ صف بندی کرتے ہیں، صفا کا اہتمام کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم ملائکہ کی صف بندی کی طرح کیسے صف بندی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صفوں کو پورا کرو، اگلی صفوں کو پورا کرو، پھر اس کے بعد مل کر کھڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی خلا رہ جائے، اور جب خلا ہوگا تو پھر یہ دلوں کے اندر خلا اور تفریق ڈالنے کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ خلا جو نمازوں میں صفوں میں ہوتا ہے یہ بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے اور بہت تیز بھاگتا ہے، لیکن جب اذان ختم ہوتی تو پھر آ جاتا ہے۔ ایسے جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، پرانی باتیں یاد دلاتا ہے، اور انسان نماز میں انہیں چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہذا نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے گویا کہ اللہ سے ہم کلامی ہم کر رہے ہیں، اللہ سے ہم مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہماری نماز ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، ربانی نماز ہوگی، قرآنی نماز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ ہوگا۔ اور نماز کے باطنی آداب میں یہ ہے کہ انسان اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک فریضہ سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہمارے ذمہ، اگر نہیں پڑھیں گے تو سزاؤں سے بھی دو چار ہونا پڑے گا۔ مزید یہ کہ ہم معاشرے کے دباؤ میں نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھیں، تو پھر یہ نماز اللہ والی نماز ہوگی۔ دوسرا حکم یہ ہے جو باطنی ادب سے متعلق ہے، وہ یہ کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بالکل پست ہو جائے، خشعت الاصوات للرحمن، انسان پست ہو جائے، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تابع ہو جائے، جھک جائے۔ تو خشوع اور خضوع کا اصل محل اور اس کی جگہ دل ہے۔ ایک صاحب تھے جو نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر ان کا دل پرسکون ہوتا تو ان کے جوارح بھی، ان کے اعضاء جوارح بھی پرسکون ہوتے۔ تو دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، دل کو اللہ سے جب جوڑا جائے گا، اللہ سے اس کا تعلق گہرا ہوگا، تو پھر انسان کے اعضاء و جوارح نماز میں بہت پرسکون ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک مجلس تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور بس پھٹافٹ نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع، واپس جاؤ، صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو پورے تعبیر ارکان کے ساتھ ہونی چاہیے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور نماز میں اجلت کو اور جلدی کو یہ چوری قرار دیا گیا ہے۔ یہ نماز کی چوری ہے کہ اجلت میں انسان نماز ادا کرے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو نماز کو جب پڑھیں تو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر ان اللہ یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے لیے روشنی کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے چہرے پرنور ہوں گے اور آخرت میں پرسرات پر ہمارے لیے یہ روشنی کا بھی ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔